بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میرا نام عطاء اللہ بخاری ہے۔ میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے جو پاکستان میں مختلف ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ میری یہ کوشش ہے کہ یہ معلومات جو میں آپ تک پہنچاؤں وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہو۔ معزز ناظرین، آج میں ڈسکس کروں گا بلو ورلڈ سٹی کو، جو کہ چکری انٹرچینج پر چند سال پہلے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع ہوا۔ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو ایک بہت بڑی تعداد میں افواہوں کا ایک طوفان برپا کر دیا گیا اس سوسائٹی کے خلاف۔ میں سوسائٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بڑے اعتراضات تھے، وہ کچھ اعتراضات تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہوتے گئے، مگر جو بڑے اعتراضات تھے وہ کیا تھے اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے اعتراضات کیا تھے اور ان کی حقیقت کیا ہے تو آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کے اختتام تک میرے ساتھ رہیں۔ معزز ناظرین، بلو ورلڈ سٹی پر جو سب سے پہلا اعتراض اور بڑا اعتراض کی لگا کہ اس کے پاس جگہ نہیں ہے۔ یہ اس اعتراض کو بہت زیادہ پھیلایا گیا، مختلف جو یوٹیوب پہ اور مختلف جو چینلز اور ایسی جتنے بھی سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کی گئی کہ بلو ورلڈ سٹی کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، آپ اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ مگر یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب بلو ورلڈ نے اپنی جتنی بھی جگہ خریدی ہوئی تھی اس پہ وہ نشاندہی کر دی اور وہاں پہ اپنے بورڈز وغیرہ لگا دیے، ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا، تو یہ اعتراض آہستہ آہستہ دم توڑتا گیا۔ اور اس وقت میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں گا، اگر آپ اڈیالہ روڈ سے چکری روڈ کی طرف جائیں تو وہاں پہ آپ کو کافی بڑی تعداد میں سائن بورڈ نظر آئیں گے۔ انہوں نے اپنی نشاندہی کی ہوئی ہے، جہاں جو ان کی جگہ ہے وہ مینشن کی ہوئی انہوں نے کہ یہ ہماری جگہ ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی جاری ہے۔ اسی طرح اگر آپ مین چکری روڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو بہت بڑی تعداد میں مشینری وہاں پہ کام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوسرا جو ہے کہ اسی طرح اگر آپ سہال، جو ان کا چکری روڈ پہ ایک چھوٹا سا ایک بازار آتا ہے سہال، اس سے آپ رائٹ ہینڈ جب مجاہد ولیج ہے وہاں اس طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کی لینڈ موجود ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا کچھ مشینری وغیرہ لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اعتراض تھا یہ وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑتا گیا کہ ان کے پاس لینڈ نہیں ہے۔ پھر دوسرا اعتراض یہ شروع کر دیا انہوں نے، اسی مافیا نے، کہ جگہ چلے تھوڑی بہت ہے مگر انہوں نے جو اوور سیلنگ کی ہوئی ہے، ان کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے جتنی انہوں نے جگہ سیل کر دی ہے، فروخت کر دی ہے، اور یہ بڑا مسئلہ بنے گا آنے والے وقتوں میں۔ تو ناظرین یہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ اس وقت بلو ورلڈ نے ایک بڑی اچھی پالیسی اپنائی ہوئی تھی مرجنگ والی۔ جن لوگوں نے اوپن فائلز لی ہوئی تھیں وہ، اور جو آلریڈی لوگوں نے پلاٹ اپنے نام پہ بک کرائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک سہولت رکھی کہ جو بندہ اوپن فائل کمپنی کو واپس کرتا ہے تو وہ اس کی اماؤنٹ ایڈجسٹ ہو جائے گی اس کی فائل کے اندر۔ تو اس طریقے سے بہت بڑی تعداد میں جو اوپن فائلز تھیں وہ مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ تو یہ بھی کافی حد تک انہوں نے بلو ورلڈ سٹی نے کور کر لیا۔ دوسرا یہ کہ اب بلو ورلڈ سٹی ابھی تک فریش بکنگ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اوپن فائلز دی بھی ہیں اور وہ آلریڈی اتنی ہیں کہ جتنی ان کے پاس لینڈ ہے، بلکہ اس سے بہت کم ہے اوپن فائلز جو انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ جب انہوں نے مرجنگ کی تو بہت بڑی تعداد میں ان کی مارکیٹ سے جو اوپن فائلز کا وہ صفایا ہو گیا۔ یہ اعتراض بھی آہستہ آہستہ دم توڑ گیا۔ معزز ناظرین، جو تیسرا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، اعتراض کیا گیا کہ نیب ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ان کے مالکان کو تلاش کر رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یعنی اس بڑے پیمانے پر اس کو پروپیگیٹ کیا گیا کہ بس یہ سوسائٹی آج کل میں بند ہو جائے گی، ان کے مالکان کو پکڑ کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا اور جو لینڈ ہے وہ اس کو بلڈوز کر دیا جائے گا۔ مگر یہ پروپیگنڈا بھی آہستہ آہستہ دم توڑتا گیا، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو بلو ورلڈ سٹی کے مالکان ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اپنی جو سائٹ کے اوپر، وہ نگرانی کر رہے ہیں، بہت سارے پروجیکٹس کے اندر وہ کام کرتے ہوئے اور اس کی نگرانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا آفس، جو مختلف آفیسز ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لوگوں سے مل جل رہے ہیں، اپنے انٹرویوز دے رہے ہیں۔ تو یہ جو پروپیگنڈا تھا اس میں بھی کوئی اتنی خاص جان نہیں تھی، بھی ایسا سا دم توڑتا گیا اور آلموسٹ دم توڑ چکا ہے کہ نیب ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یہ بھی بات حقیقت نہیں تھی۔ اب بہت سارے ایونٹس ہو چکے ہیں وہاں سوسائٹی کے اندر اور اس کی بڑے پیمانے پر انہوں نے قبل از وقت تشہیر بھی کی اور اس کی لائیو انہوں نے اس کو چلایا بھی۔ تو اگر نیب ان کے پیچھے لگا ہوتا
اور وہ تو اس وقت تک وہ گرفتار ہو چکے ہوتے تو یہ پروپیگنڈا بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا. معزز ناظرین، جو چوتھا بڑا اس سوسائٹی کے اوپر اعتراض موجود ہے، بہت زیادہ اس کو لوگ اعتراض کو ہائی لائٹ بھی کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے پاس NOC نہیں ہے. NOC نو ڈاؤٹ ایک بہت ضروری ایک لیگل ڈاکومنٹس ہے جو کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں بہت زیادہ بھی تشہیر کی، پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس کے پاس NOC نہیں ہے، اس کا NOC ملے گا بھی نہیں. تو معزز ناظرین، بھی ایک روز روشن کی طرح یہ حقیقت عیاں ہو چکی ہے کہ بلو ورلڈ سٹی NOC کے بہت قریب ہے، اس کو NOC ملنے والا ہے. اگر آپ گورنمنٹ آف پنجاب کی سائٹ خدمت مرکز پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ مینشن ہے، وہاں پہ اس کا جو اسٹیٹس آ رہا ہے وہ انڈر پروسیس ہے. معزز ناظرین، یہ 4 بڑے اعتراضات تھے جو بلو ورلڈ سٹی پہ کیے جا رہے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جو بلو ورلڈ کی مینجمنٹ ہے اس کی دن رات کوشش، کاوش اور ان کی نیک نیتی کی وجہ سے یہ اعتراضات آہستہ آہستہ دم توڑتے. تو اس وقت ایک بہت بڑی حقیقت بن چکا ہے بلو ورلڈ سٹی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد کے اندر جو میرا جہاں تک میری ذاتی رائے ہے کہ اس وقت پنڈی اسلام آباد کا جو سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہ بلو ورلڈ سٹی ہے. اور آنے والے وقتوں میں جب یہ رنگ روڈ وغیرہ بن جائے گی تو بہت ہی تیزی سے یہ آباد ہوگا. اب آنے والے وقتوں میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی. تو معزز ناظرین، یہ کچھ اعتراضات تھے اور ان کی حقیقتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز میں ریئل اسٹیٹ کے متعلقہ جو بھی مفید اور کارآمد معلومات ہوں آپ تک پہنچانے کا یہ سلسلہ جاری رکھوں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.